حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما توكل الله هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ مہینہ عربی مہینوں کا دوسرا مہینہ، جسے سفر المظفر اور سفر الخیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محترم حضرات، سفر المظفر کا یہ مہینہ، جس میں اکثر مسلمان اس مہینے کو لے کر کے بدشگونی کا انکشاف کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لن یصیبنا هو مولانا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یعنی کوئی بھی مصیبت ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور ہمارا مددگار تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ہے، اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، سفر المظفر کا یہ مہینہ، جسے سفر کے معنی ہوتا ہے خالی ہونا، خالی کے معنی میں آتا ہے، اور مظفر معنی ہوتا ہے کامیابی کا مہینہ۔ یعنی ہم تمام عالمی اسلام کے لوگ اس مہینے کو بدشگونی اور نحوست والا مہینہ اکثر لوگ اس کو شمار کرتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر تو اس کا انکشاف بہت کم ملتا ہے، لیکن اسی جگہ پر آپ دیکھیں تو دوسرے ممالک پر اور دوسرے ممالک کے اندر اس مہینے میں نہایت ہی انکشاف اور نحوست کے ساتھ اسے گزارا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی کسی بھی انسان پر، کسی بھی مسلمان پر کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی کسی مہینے یا کسی دن کی وجہ سے، کسی جانور کے راستہ کاٹ دینے کی وجہ سے آپ پر ہرگز مصیبت نہیں آ سکتی، اور
دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالی ہوا مولانا، اور وہ ہمارا مددگار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تبارک و تعالی پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نجات کا مہینہ رکھا ہے، کامیابی کا مہینہ رکھا ہے، خیر کے مہینے سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ نحوست برستی ہے، یہ منحوس والا مہینہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی مہینے میں آپ نے نکاح فرمایا تھا۔ آج ہمارا آپ کا کیا حال ہے کہ اس ماہ سفر میں ہم اکثر اپنے تقریبات، اپنے نیک کام، شادی بیاہ اور دوسرے رسومات اس مہینے میں نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو تم کام کرو گے اس میں نحوست نہیں آئے گی، منحوسیت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں کامیابی آئے گی۔ اگر کوئی دن، کوئی مہینہ جسے ہم اور آپ نحوست والا بتاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کو شادی کرنا ہوتا ہے، کسی کو اپنی شادی بیاہ کی تاریخ مقرر کرنی ہوتی ہے، تو لوگ جنتری کھولتے ہیں اور اپنے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں وہ تاریخ آپ مقرر کر دیجئے جو نحوست والا نہ ہو، منحوس والا نہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی بھی دن سال کے 12 مہینے اور سال کے 365 دن میں کوئی بھی مہینہ منحوس والا دن نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن ہمارے آزمائش کے لیے مقرر کر دیا ہے اس دن کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی آفات، کوئی بلا، کوئی مصیبت اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے تو یہ نہیں کہ سفر ہونے کی وجہ سے یا ماہ سفر ہونے کی وجہ سے یہ ہم پر آ پڑا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا ما كتب اللہ لنا، جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے اور جس طرح لکھ دیا ہے اسی طرح ہم پر واقع ہوگا، اسی طرح ہم پر آزمائش کی جائے گی۔ لیکن اس مہینے کو منحوس قرار دینا، نحوست والا مہینہ ماننا، یہ ہرگز شریعت سے نہیں بلکہ اپنی طبیعت سے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اس میں 13 تیزی اور پتہ نہیں کون کون سی تاریخیں اور ماہ سفر کے آخری بدھ کا دن جو ہے لوگ بہت ہی نحوست والا جانتے ہیں۔ غیر ممالک میں تو اس کا باقاعدہ رواج پڑا ہوا ہے کہ اس ماہ سفر کے مہینے میں جو آخری بدھ آتا ہے اس بدھ کو لوگ ایسے تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، جوق در جوق نکلتے ہیں۔ ہندوستان میں شاید ایسا ماحول کسی گوشے میں پایا جاتا ہوگا، کسی ضلع میں پایا جاتا ہوگا، لیکن اور دوسرے ممالک میں تو اسے باقاعدہ منایا جاتا ہے کہ اس مہینے کے آخری بدھ میں لوگ تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو کیوں سفر کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ حدیثوں اور حوالوں کا ضامن پیش کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اس ماہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں آپ سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیں
کہ لوگوں کو، جب کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب بہار شریعت میں باقاعدہ آپ نے لکھا ہے کہ اس ماہ سفر کے آخری بدھ میں جو لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شرعی کوئی ثبوت نہیں، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے اسے بنا لیا ہے، اور یہ جو حوالہ دیتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اسی مہینے کے آخری بدھ میں تفریح کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری بدھ میں نکلتے تھے تفریح کے لیے، ہم ان کی سنت ادا کر رہے ہیں، تو جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے وہ اس بات پر کیوں نہیں عمل کرتے کہ ان کے چہرے پر نور نہیں ہے، ان کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، تو داڑھی کیوں نہیں سجاتے، داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اور اس کے علاوہ دوسری بہت سی چیزیں ہیں جو ارکان سنت ہیں، لیکن ہم تمامی مسلمان اس سے بہت دور نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قائم کر دیا ہے، جو اپنے بندوں کے لیے لکھ دیا ہے، جو ہمارے مقدر میں، جو ہماری تقدیر میں ہے، اسے کبھی کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اکثر لوگ اس مہینے میں تجارت والا کاروبار شروع نہیں کرتے، اپنی دکانوں کا آغاز نہیں کرتے، اور اپنے دیگر نیک کاموں کی شروعات اس مہینے میں نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ نحوست والا مہینہ ہے، ماہ سفر، جبکہ ماہ سفر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دور نہ جائیں، اپنے شہر ہی میں دیکھ لیں، جائیں کسی ہوٹل کے بارے میں آپ پتہ کریں، سارے ہوٹل جس میں شادی بیاہ ہوتے ہیں، جسے میرج ہال کہا جاتا ہے، تمام میرج ہال اس مہینے میں خالی نظر آئیں گے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ نہ کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں لوگوں نے ڈال لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور خود نحوست اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ گناہوں میں کس طرح ملوث ہیں۔ آپ اس طرح آپ گناہوں میں ملوث رہیں گے، گناہوں پر گناہیں کرتے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوں گی، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پر نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مصیبت تو آنی ہی آنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم پریشانی میں زندگی گزاریں گے، پریشان حال رہیں گے، بیماریوں سے دو چار رہیں گے۔ یہ تمام چیزوں کو آپ کنارہ کش کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُل لَن يُصِيبَنَا هُوَ مَوْلَانَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی کوئی بھی مصیبت کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان پر نہیں پہنچ سکتی مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ، ہمارا تو ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہوا مولانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی اپنے نیک کام کے لیے نکلتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، دکان کے لیے نکلتے ہیں، اگر خدا نخواستہ راستے میں بلی آ جائے اور ان کے گزرنے سے پہلے بلی راستہ پھلانک جائے، کراس کر جائے، تو لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں کشمکش پیدا ہو جاتا ہے، بدشگونی انہیں گھیر لیتی ہے کہ ہائے اللہ، اب تو بلی نے ہمارا راستہ کاٹ دیا، اب کیا ہوگا؟ کسی بلی کے، کسی جانور کے راستہ کاٹ دینے سے آپ پر ہرگز مصیبت نہیں آ سکتی، کسی دن کی وجہ سے، کسی مہینے کی وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے آپ کے مقدر میں، آپ کے تقدیر میں، وہی ہوگا۔ اگر اس مہینے میں لکھا ہے تو اسی مہینے میں
لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس مہینے میں شادی کر لی جائے تو شادی بحال نہیں ہوتی، آپس میں رشتوں میں درار پڑ جاتے ہیں، جھگڑوں کا ماحول میاں بیوی میں بن جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے پاس دوسرے نظریات پیش کیے گئے، لاؤ اٹھاؤ کتابوں کا مطالعہ کرو، آؤ میں آپ کو دکھاؤں کتنے اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اپنے تمام نیک کاموں کی تقریبات اسی مہینے میں شروع کی، کتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں اسی مہینے میں کی، اور ان کی زندگیاں نہایت ہی خوشحالی اور نہایت ہی بہترین طریقے سے گزرتی ہے۔ تو لوگ دعویٰ پیش کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس چیز کو چھپانے کے لیے کیا کہتے ہیں، ہاں اگر شادی بحال ہو جائے، رشتوں میں درار نہ پڑے تو اولاد نہیں ہوتی۔ اب جب اولاد کی بھی مثال ان کے سامنے رکھ دی گئی کہ حضرت مولا علی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اسی مہینے میں منعقد کیا، اور بتاؤ حضرت علی اور فاطمہ کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جو جھگڑوں کا ماحول بنا ہوا ہو، جن کی وجہ سے ان کی شادیوں میں درار پڑ گئے ہوں، ان کے رشتوں میں اختلاف آ گیا ہو؟ لوگوں کے سامنے جب یہ بات پیش کی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاں اگر شادی بحال ہو جائے تو بچے نہیں ہوتے۔ بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مقدس اور پاکیزہ اولاد آج سرزمین دنیا کے پاس کسی کے پاس موجود ہے؟ نہیں ملے گی کوئی اولاد ایسی، نیک اولاد نہیں ملے گی، ایسا پاکیزہ اور متبرک اولاد آپ کو کسی کے پاس نہیں ملے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں جن کا نکاح اسی ماہ سفر میں ہوا۔ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، اگر کسی چیز کو انہوں نے برا کہہ دیا ہے تو اس پر پانی پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا ہے تو اپنی باتوں کو کیسے واپس لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آج صبح اٹھا اور کسی منحوس چہرے پر میری نظر پڑ گئی، میرا پورا دن خراب ہو گیا، معاذ اللہ۔ ایک بادشاہ تھا، وہ جب شکار کے لیے نکلا کرتا تھا تو اپنے محافظ اور اپنے باڈی گارڈ سے کہہ رکھا تھا کہ میرے راستے میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص دکھنا نہیں چاہیے، میرے محل سے لے کر کے اور جنگل تک مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اتفاق کی بات تھی، ایک مرتبہ جب اس نے اپنے تمام محافظ کو، اپنے باڈی گارڈ کو تاکید کیا کہ میرے راستے میں کوئی شخص نظر نہیں آنا چاہیے، محافظوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی مل گیا تو تم لوگوں کی خیریت نہیں ہوگی، تمہیں بخشا نہیں جائے گا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جب جنگل کے قریب بادشاہ پہنچنے والا تھا، ایک ایسا شخص مل گیا جو ایک آنکھ سے اندھا تھا، نابینا تھا۔ اب بادشاہ کی نظر اس شخص پہ پڑ گئی، اپنے محافظوں کو بلایا، اپنے باڈی گارڈ کو طلب کیا اور کہا یہ کیا ماحول ہے؟ میں نے پہلے سے کہہ رکھا تھا کہ میرے راستے میں کوئی شخص نظر نہیں آنا چاہیے، اور ایسا شخص نظر آیا جو ایک آنکھ سے اندھا ہے، ایک آنکھ سے معذور ہے، معاذ اللہ نابینا ہے۔ اب بتاؤ میری شکار کا کیا حال ہوگا؟ اب میں اس پر میری نظر پڑ گئی ہے، اگر میں شکار کرنے گیا تو کیا کوئی شکاری میرے ہاتھ لگے گا؟ محافظوں نے جو ہے اس کا پورا مطالبہ کیا اور بادشاہ کو مطمئن کیا کہ بادشاہ آپ اپنے دل میں بدشگونی نہ بٹھائیں اور آپ جس چیز کے لیے نکلے ہیں آپ اس چیز کو پورا کریں۔ بادشاہ جنگل میں پہنچ گیا۔ اب سنیے،
اور دن کے مقابل اور بھی دن بادشاہ جب جنگلات کا سفر کرتا تھا شکار کرنے کے لیے، جب جانوروں پر درندوں پر تیر اندازی کرتا تھا، اکثر بادشاہ کی تیر چوک جاتی تھی، کوئی شکار ہاتھ سے نکل جاتا تو کسی پر تیر نہیں لگتی۔ اچھا، بادشاہ نے اس سے پہلے کیا کیا تھا کہ جو شخص اسے راستے میں نظر آیا تھا، جو نابینا تھا، ایک آنکھ سے اندھا تھا، بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو دیوار سے ستون سے اس کو باندھ دیا جائے، اور جب میں جنگل سے شکار کر کے واپس لوٹوں گا اس کے بارے میں اس وقت فیصلہ کروں گا کہ اسے سزا کیا دینی ہے۔ ستون سے اسے باندھ دیا نابینا شخص کو۔ بادشاہ گیا، جتنے تیر انہوں نے چلا دیے، اگر نشانہ لگا کر کے جانور پر تیر چلایا وہ بھی جانور کو لگ گیا، درندوں پر چلایا وہ بھی تیر چل گیا، یہاں تک کہ محافظوں نے دیکھا کہ بادشاہ اور دن کے مقابل میں آج زیادہ کامیاب نظر آ رہا ہے، آج اس کا کوئی بھی تیر نشانے سے باز نہیں آتا، کوئی بھی تیر کسی بھی جانور پر لگاتا ہے فوراً لگ جاتا ہے، کسی بھی درندے پر لگاتا ہے فوراً لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کا سوچنا کیا تھا؟ بس شگونی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارا شکار آج کامیاب نہیں ہوگا۔ پورا دن تیر چلاتا رہا، کوئی بھی تیر خالی نہیں گیا۔ جب بادشاہ واپس پہنچا اور اس شخص کے پاس پہنچا جس نابینا شخص کو اس نے ستون سے باندھ کر کے رکھا تھا، بادشاہ جیسے اس کے سامنے آتا ہے، اس شخص نے فوراً عرض کیا، بادشاہ منحوس آپ ہیں یا میں ہوں؟ بادشاہ جلال میں آ گیا، محافظوں نے اپنی تلواریں نیام سے باہر کر لی، اس کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ وہ بار بار پکارتا رہا، اے بادشاہ منحوس آپ ہیں یا میں ہوں؟ آپ مجھے پہلے اس کا جواب دیں۔ جب پھر چند محافظوں نے اور اپنے تلواروں کو نیام سے باہر کر لیا اور اس کے سر کو تو اس کے تن سے جدا کرنے والے ہی تھے کہ بادشاہ نے روک دیا، کہا رک جاؤ۔ پھر اس نے آواز لگائی، اے بادشاہ آپ بتائیں منحوس آپ ہیں یا میں ہوں؟ بادشاہ کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس شخص نے، نابینا شخص نے کہا، اے بادشاہ میں اس کا ثبوت دیتا ہوں، منحوس آپ ہیں میں نہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میرا پورا دن برے میں گزرا، بدھا رہ گیا پورا دن میں ایک ستون کے سائے میں، مجھے رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ کیونکہ میری نظریں آپ پر پڑ گئی تھیں، آپ منحوس تھے، اور آپ کی نظر مجھ پہ پڑی، میں منحوس نہیں تھا، ورنہ آپ جو تیر اندازی جانوروں پر کر رہے تھے، آپ کی تیر اندازی خالی چلی جاتی اور کوئی بھی شکار آپ کے ہاتھ نہیں آتا۔ اے بادشاہ اس سے پتہ چلا منحوس نہ تو میں ہوں نہ آپ ہیں، آپ کے دل میں بدشگونی تھی جس کا مرتکب آپ ہیں، جس کا خیال آپ کر رہے تھے۔ بادشاہ کا دل مطمئن ہو گیا، خوش و خرم میں مچلنے لگا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے محافظوں کو حکم دیا اس کی رسیوں کو کھول دیا جائے اور اسے انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ کوئی آدمی منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جانور منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے بس وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی پوری طاقت کسی کے بدشگونی کے خیال میں لگ جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ ہو کے رہے گی، پوری دنیا اسے روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسی بدشگونی سے حفاظت عطا فرمائے اور ایسی بدشگونی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات جناب شبیر صاحب کے لیے ان کی طبیعت تھوڑا ناساز ہے، آپ تمام حضرات ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔